بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر، غزوہ بدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے سب سے بڑا اور مقبول غزوہ، اس کی قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جب مکہ کے لیڈروں نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو پروپیگنڈا جنگ شروع کی ہوئی تھی، اس میں انہیں ناکامی ہوئی تھی، اور انہیں یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو جاری رکھنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام جو بت پرستی کے اساس کے گرانے پر قائم تھی سے علیحدگی پر مجبور کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ جنگ کی دھمکی کا تھا۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معبودوں پر عیب لگانے اور لوگوں کو ان کی علیحدگی اختیار کرنے کی دعوت سے باز نہ آئے تو وہ ان سے جنگ کریں گے، چونکہ ابو طالب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے دادا عبد المطلب کے بعد آپ کے پرورش کنندہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور آپ پر ناراض ہونے والے قبائل کے مقابلے میں آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ اسی لیے قریش نے ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ جو کیا وہ انہیں ان کے بھتیجے کے متعلق یہ شدید احتجاج پہنچا دے کہ وہ ان کے معبودوں اور بتوں کی عیب گیری اور ان کی تحقیر کرتا ہے، اور مکہ کی پارلیمنٹ نے اس وفد کے ممبران کی یہ ڈیوٹی بھی لگائی کہ وہ ہاشمی خاندان کے سردار، ان دنوں دونوں ابو طالب سردار تھے، ان دنوں ابو طالب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے سردار تھے، وہ خانہ جنگی کا انتباہ کریں کہ ان کا بھتیجا اپنی دعوت پر ڈٹا رہا جو بت پرستی کی پنج کنی اور اسنام کو خیر بات کہنے پر قائم ہے، تو جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے کی حمایت اور اس نے ان کے دین کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہوئی تھی اس کے متعلق مسلسل خاموشی اختیار کیے رکھی، اور عملاً اور اندوا کہ وفد نے ہاشمی خاندان کے سردار کے پاس اس کے ہیڈ کوارٹر میں بنی ہاشم کی مجلس میں اس سے ملاقات کی، اور بنی عبد المناف کے لیڈروں کی موجودگی میں وفد کے لیڈر نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو عمر رسیدگی اور شرف و منزلت کی وجہ سے ہم میں ایک مقام حاصل ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے اسے نہیں روکا، اور خدا کی قسم ہم اس بات پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا جائے اور ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر اعتراضات کیے جائیں۔ آپ اس کو روکیں یا ہم اس سے اور آپ سے جنگ کریں گے تاکہ ایک فریق ہلاک ہو جائے۔ اس شدت انتباہ کے الفاظ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گہرا اثر کیا، اور اس کے سنتے ہی ان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری سرید کرنے لگی۔ قریب تھا کہ وہ اس انتباہ کو قبول کر لیتے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس وفد کس کام کے لیے آیا تھا، اور اس شدت انتباہ کا بھی ذکر کیا جو قریش کے قبائل نے اس وفد کی زبانی پر آپ کو پہنچایا تھا۔ پھر آپ نے ان کے معبودوں کی عیب گیری سے باز آنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آپ سے کہا، مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر، اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی میں سرکت نہیں رکھتا۔ اور یہ بات اس لحاظ سے کافی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں کہ ان کا چچا ان کی مدد کرنے سے قاصر ہے اور وہ ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے متعلق غور کر رہا ہے، مگر آپ نے اس عظیم واقعہ کے سامنے بغیر کسی تردد اور خلجان کے یہ اعلان کیا کہ آپ اس عظیم امانت ہے میں جس کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقف کیا ہے، خیانت کرنے کے لیے کسی سودے بازی پر تیار نہیں ہے۔ خواہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کی مدد سے علیحدگی اختیار کر لے، آپ نے اپنے چچا سے ایسے عزم کے ساتھ جو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے نے کہا کہ اے چچا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو میں اس کا کام کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آپ مجلس سے چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر انتباہ کے ان الفاظ سے بھی زیادہ اثر کیا جو آپ نے قریش کے وفد سے سنے تھے۔ یوں ہی آپ نے اپنے بھتیجے سے یہ عظیم کلمات سنے، آپ صحیح بات کی طرف واپس آ گئے۔ آپ ان شاندار الفاظ کے سامنے قریش کو بھول گئے اور ان کی قوت کو بھی آپ نے بھلا دیا، اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، آپ اس وقت باہر چلے گئے تھے میرے بھتیجے، اور جب آپ تشریف لائے تو ابو بکر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے جاؤ اور جو چاہتے ہو کہو، خدا کی قسم میں آپ کو کسی چیز کی خاطر کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی منع نہیں کروں گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اپنے بھتیجے کی سرایتاً حمایت کرنے اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرنے کے مقابلے میں قریش کا کیا رد عمل ہوگا، اس لیے آپ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سرداروں کو بلایا اور انہیں موقف کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ کی تصریح کے بعد تمام محکمہ نے اس کے متعلق باتیں کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں۔ پس تمام نبی مطلب اور بنی ہاشم، بنی مطلب اور بنی ہاشم نے، خواہ وہ کافر تھے یا مسلم، ابو لہب کے سوا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ ابو لہب کے سوا ابو لہب نے ان سے کھلی دشمنی کی اور ان کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وضاحت کو قانونی رنگ میں مکہ کے لیڈروں تک پہنچا دیا اور اسلام اور بت پرستی کی جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی تھی، اور طاقتور قریش کے خوف میں پہلے سے ہی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، خصوصاً چیلنج کہ اس موقع کے بعد جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غضبناک قریش نے اختیار کیا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے دونوں قبیلوں کا مکی قبائل کے درمیان بڑا وزن تھا، خواہ جنگ کا میدان ہو یا سیاست کا۔ بلا شبہ قریش نے بھی اس دانشمندانہ موقف کے باعث جو ان دونوں قبیلوں نے پیغمبر اسلام کے متعلق اختیار کیا تھا، ان پر خون جنگ مسلط کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا، مگر قریش کے دانشمند اس خانہ جنگی کے انجام سے ڈر گئے تھے، جس سے وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ رہتے تھے، اور وہ خوف ان کے درمیان نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے دعوت اسلام کے ذریعے خون جنگ کے منصوبے سے انحراف کیا، خواہ وقتی طور پر ہی کیا، اس کے بجائے مقاطع کے جنگ کا طریقہ اختیار کیا۔ پس انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا تھا، اور ان دونوں قبیلوں کو قریشی سوسائٹی سے مکمل طور پر الگ کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قریش نے اقتصادی بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر سودے بازی کرنا چاہیے۔ شاید آپ سودے بازی کو قبول کر لیں اور جھگڑا نپٹ جائے۔ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ نے مکہ کی پارلیمنٹ میں بیان کیا کہ محمدی دعوت کا خطرہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ لوگ خصوصاً قریشی نوجوان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ عتبہ بن عبد مناف کے سرداروں، دانشوروں اور صاحب الرائے لوگوں میں سے تھا۔ بحث و تمیز کے بعد مکہ کی پارلیمنٹ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عتبہ کا ذاتی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر رابطہ کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، تاکہ وہ آپ سے سودے بازی کرے اور آپ کے سامنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ممکن حد تک منصب، جاہ، مرتبہ اور مال پیش کرے، تاکہ آپ اپنی دعوت کے متعلق خاموشی اختیار کر لیں۔ عملاً قریشی سردار عتبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ذاتی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں عتبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تو ہم میں سے ہے اور میں تیرے نسبی مقام سے بھی واقف ہوں۔ تم اپنی قوم کے پاس ایک عظیم بات لے کر آیا جس سے تو نے ان کی جماعت کو پرگندہ کر دیا، جماعت کو گندا کر دیا،
اور ان کے عقل مندوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، قرار دے دیا، اور ان کے معمودوں اور دین پر عائد لگایا، اور ان کے گزشتہ آبار کی تکفیر کی ہے۔ میری بات سن، میں تیرے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، ان پر غور کر لے، شاید ان میں سے کسی کو قبول کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ولید، کہو میں سنتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تو جو تعلیم لے کر آیا ہے، اگر تو اس کے ذریعے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنے اموال تیرے لیے جمع کر دیتے ہیں، تاکہ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائے، اور اگر تو اس کے ذریعے بلندی چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور ہم تیرے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر اس کے ذریعے بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ کوئی جن ہے جو تجھے نظر آتا ہے اور تو اسے دور کرنے کی سخت نہیں رکھتا تو ہم تیرا علاج کرواتے ہیں اور تیری خاطر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، تاکہ تو صحت یاب ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات تابع دار جن آدمی پر غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی کے ساتھ کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اس دعوت اسلام میں ہمارے اس غزوات النبی کو سمجھنے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بیان کرنے میں ہمیں فخر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔